ایک قتل کے مقابلے میں 7 قتل، ایک نظم کے مقابلے میں 6 قتل، امپیونٹی، بے خوفی سے قتل، گلے میں سونے کے بڑے بڑے کینٹھے، ہاتھوں میں کینٹھے، مچھیں، بندوقیں، کس کی مجال ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس کا سہارا ہوتی ہے، بندوق کے زور پر اور پیسے پھینک کر۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہمارا سارا خاندان تو مر چکا ہے، لیکن ہم مقدمے کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ جو بہادری کا سٹینڈ لے لیا، آپ دیکھ لیں کہ یہ کم عمر بچہ اور یہ کم عمر بچی۔ فیصل شفقت بھٹی کا کرمنل ریکارڈ 14 قتل اس کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ 1997 میں یہ جرم کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ علاقے کا گنڈا، علاقے کا ڈان، اور جس نے بھی اس سے اختلاف رائے کیا، اس نے اختلاف رائے کا جواب الفاظ سے نہیں گولی سے دیا۔ اس کی کلیار زمیندار فیملی ہے ادھر، اس کے باپ کا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس جھگڑے میں اس کا باپ مرڈر ہو گیا۔ اس مرڈر کے جواب میں کلیار فیملی کا 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5، 6، 7 لوگ مرڈر کر دیے۔ اور اس کے بعد کلیار فیملی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ 7 بندے مروا کر بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اپنی جان چھڑوائیں۔ اس کے بعد 2024 فروری سرگودا میں ایک غریب آدمی لیکن باشعور اور پڑھا لکھا محمد نواز، جو اپنے آپ کو سادگی کی وجہ سے اور مٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے نواز فقیر کہتا تھا، اس کا 3 مرلے کا روڑی کا پلاٹ، جسے دیہاتوں میں روڑی ہوتی ہے، اس پر فیصل شفقت بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ پلاٹ مجھے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ مربوں کے مالک ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری یہاں پہ رہائش ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے کہا تمہاری یہ مجال کہ فیصل شفقت بھٹی کہے اور تم ایک فقیر ہو کے اس کو نہ بیچو۔ ان کی آپس میں اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ شاعر آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، اس نے اس کے خلاف ایک نظم لکھ دی۔ اس نظم پر یہ 26 فروری 2024 کو فیصل شفقت صاحب اپنے آپ کو فیملی سمیت ملک سے باہر لے جاتے ہیں، اور 28 فروری کو پورے 2 دن بعد نواز کا بیٹا، جو ایک غریب مزدور آدمی ایک نائی کی دکان پہ کام کرتا تھا، اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ 12 سال کا یہ ان کی بیٹی بیٹھی ہیں، یہ ان کا بیٹا بیٹھا ہے، جو اپنی زندگی اور جان بچانے کے لیے اس وقت لاہور آ کے انہوں نے پناہ لے لی ہے، بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے مافیا کا مقابلہ کر سکیں گے کہ نہیں۔ اس کے بعد 28 مارچ کو نواز کا سگا بھائی نظر، اسے ٹارگٹ کلرز کے ذریعے مروا دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ ایک نظم کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے ہمت کیسے کی کہ تم میرے خلاف کوئی نظم بھی لکھو۔ نواز فقیر کے 2 بھتیجے اور اس کے سگے بھائی نظر کے 2 بیٹے کیسر اور اعظم، 16 اپریل کو انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ پہلے اغوا کیا گیا، بری طرح بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر سینے میں گولیاں مار کے ان کو مار کے وہ لاشیں بھجوا دی گئی کہ یہ اس نظم کا جواب دیا ہے ہم نے تمہیں۔ 25 نومبر 2024 نواز، جو اپنی زندگی بچانے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، اس کو اور اس کے دوست کو گولیوں سے چھلنی کر کے مار دیا جاتا ہے۔ ایک نظم کا جواب، 5 قتل، 6 قتل، 5 ایک فیملی کے، 6 ان کا نواز کا دوست۔ وجہ کیا تھی؟ امپیونٹی، بے خوفی سے قتل۔ کوئی ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا جھاکا کھل چکا تھا۔ ایک قتل کے مقابلے میں 7 قتل، ایک نظم کے مقابلے میں 6 قتل، اور آپ ان کا فیصل شفقت بھٹی صاحب کا آپ میڈیا پہ حلیہ دیکھ سکتے ہیں، گلے میں سونے کے بڑے بڑے کینٹھے، ہاتھوں میں کینٹھے، مچھیں، بندوقیں، کس کی مجال ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ لیکن وہ ایک چیز بھول گیا تھا، قدرت میں ظالم کی رسی تو دراز ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنے ظلموں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اسٹیٹ اس کا سہارا ہوتی ہے۔ اسٹیٹ، ریاست جو ماں ہے، اس ریاست نے حفاظت کرنی ہے ان لوگوں کی جو بے سہارا ہیں، ان لوگوں کی جو لڑ نہیں سکتے، ان لوگوں کی جن کے پاس مقدمہ لڑنے جو کے پیسے بھی نہیں ہے۔ 50 لاکھ روپیہ علاقے کے جو بااثر شخصیات ہیں، اس مافیا کے جو تھامو ہیں،
وہ بڑی بڑی پراڈوز میں، پجاروز میں اور V8 میں اس فقیر کے گھر گئے، بندوقیں ہاتھ میں تھامی ہوئی ہیں، اور ان کو کہو کہ صلح کر لو، یہ پیسے لے لو، اگر یہ نہیں لوگے تو کیوں اپنے خاندان کے باقی لوگ بھی مرواتے ہو؟ یہ صلح کی جا رہی ہے بندوق کے زور پر اور پیسے پھینک کر، جس پر اس فیملی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں مارنا ہے تو مار دیں، ہمارا سارا خاندان تو مر چکا ہے، لیکن ہم مقدمے کی پیروی سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ جو بہادری کا سٹینڈ لے لیا، آپ دیکھ لیں کہ یہ کم عمر بچہ اور یہ کم عمر بچی، یہ اس خاندان کے بچے ہیں جنہوں نے اپنا سٹینڈ لیا ہے، اور باقی میڈیا سے یہ خود بات کریں گے، یہ آپ کو اس سلسلے میں بتائیں گے کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ جب ایئرپورٹ پر ان کے آنے کی خبر ملی تو فیصل شفقت بھٹی کا پروٹوکول یہ تھا کہ سینکڑوں گاڑیاں مسلح لوگوں کی ادھر موجود تھیں، وہاں سے لے کے سرگودے تک مختلف جگہوں پہ تھڑے لگے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو کسی صورت میں بھی انسلٹ نہیں ہونے دینی کہ گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ سرگودا میں ان کے اسی مسلح جتھے نے پولیس پارٹی پر اسالٹ کیا، پولیس پارٹی نے جوابی طور پہ سخت مزاحمت کی، ہمارے 2 جوان شدید زخمی ہوئے، ایک کے بازو میں گولی لگی، ایک کے پاؤں میں گولی لگی، اس پر یہ ان سے لے کے چھین کے بھاگے ہیں۔ پورے ضلع سرگودا میں وائرلیس پہ اناؤنس کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا، جب پیچھا کرنے کے دوران کراس فائر میں فیصل شفقت بھٹی مارا گیا، جس پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے حوالے سے باریک بینی سے ہم تفتیش کر رہے ہیں، اور اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور یہ میسج ہے کہ پنجاب میں صرف قانون کا بول بالا ہوگا، شوٹرزم نہیں چلے گی۔ اب غریب آدمی، مسکین آدمی، فقیر آدمی، اس کی حفاظت کرنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو سٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھائے گی۔ اب آپ کو لاہور میں مسلح منہ ڈھانپے ہوئے ڈالے والے لوگ تو نظر نہیں آتے، پنجاب میں نظر تو نہیں آتے۔ شادی اور بیاہ پر ایسے لگتا تھا، اسلحہ اس طرح آ جاتا تھا کہ جیسے یہاں پہ کوئی جنگ چھڑنے والی ہے۔ قانون کا نفاذ ہے، اب کسی کے یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلحے، گنڈے اور نقاب پوش بدماشوں کے ذریعے غریبوں کو دبا سکے، مسکینوں کو دبا سکے، بیکاز اب قانون نے اپنا راستہ لیا ہے۔ میرا نام ارم نواز ہے، میں نواز فقیر کی بیٹی ہوں۔ تو دیکھیں فیصل بھٹی کا تعارف تو پہلے آپ کو سر کروا ہی چکے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا، اتنی دہشت تھی اس کی، اس میں ساری برائیاں موجود تھی، قتل و غارت سر عام کروانا، اس کے بعد عزتیں لوگوں کی لوٹنا، چوریاں کروانا، ڈکیٹیاں کروانا، سر عام قتل کروانا، یہ ساری اس میں موجود تھی برائیاں۔ 12 سال کا میرا بھائی، چھوٹا سا 12 سال، دیکھیں آپ کے بھی بیٹے ہیں 12 سال، کتنی سی عمر ہوتی ہے ایک بچہ، اور اس کو اس نے گولیوں سے چھلنی کروا دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے، جو میرے چاچو تھے ان کی ایج تھی 80 سال، اتنی ایج کا بندہ اس نے گھر میں گھس کے قتل کروایا۔ وہ لوگ جو شوٹر تھے اس کے، وہ گھر میں گھس کے انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، میرے چاچو کو۔ اس کے بعد جو میرے 2 کزن مرڈر ہوئے ہیں تو انہیں تشدد کر کے مارا گیا ہے، پہلے اغوا کیا گیا، اس کے بعد تشدد کیا گیا ان پہ، تو انہیں مارا گیا۔ پھر اس کے بعد، اور یہ جتنے بھی اس نے مرڈر کروایا 9 منتھ میں، دیکھیں 6 مرڈر اور منتھ کتنے 9، اتنے تھوڑے سے ٹائم میں اتنے مرڈر، اتنے زیادہ مرڈر۔ اور پھر جب یہ مرڈر کر لیتا تھا اس کے بعد یہ پریشرائز کرتا تھا لوگوں کو کہ جی ہم میرے ساتھ صلح کرو، اور کیسز کی پیروی نہیں کرنی آپ نے، جو پیروی کرے گا میں اسے مرواؤں گا، جو بھی پیروی کرے گا میں اسے مرواؤں گا۔ تو اسی لیے لوگ ڈر کی وجہ سے بھی اس کیسز کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ ابھی سر نے بتایا کہ 13 تو ریکارڈ قتل ہے نا، اور جو اس نے علاقے میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی وہ الگ تھی، لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں تھے، لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے عدالت میں آتے ہی نہیں تھے، چاہے ان کا جتنے بڑے سے بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو گیا ہونا، یہ تو علاقے والوں کو پتہ ہے۔ اب اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ جی میں تو حاجی تھا، میں یہ تھا وہ تھا، کہ میں تو بڑا نیک بندہ تھا، تو علاقے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے۔ اب جو لوگ اس کی بات پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ علاقے میں آ کے پوچھے تو صحیح ان لوگوں سے، علاقے کے لوگوں سے، کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا تھا، اس نے کیا کر رکھا تھا، اتنا ظالم انسان۔ اتنے لوگ تھے، کیا انہوں نے کہا، اور آپ لوگوں میں سے کس نے ان کو جواب دیا کہ ہم صلح نہیں کرنا؟ جی سر، لوگ تھے، وہ
तादाद उनकी शुमार नहीं की जाती, इतने लोग थे और सबके पास बंदूकें थी, सबके पास असला था, इतने ज्यादा लोग थे, तादाद शुमार नहीं की जाती। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना डराया उसने। बच्ची खुद मुदैया है ये भी। तो मैं मुदई हूँ, तो उसने कहा कि ये केस की पैरवी कर रही है, और वैसे भी वो एक मुदई को भी टारगेट करता है और फैमिली के किसी भी बंदे को, चाहे वो 3 साल का बच्चा ही क्यों नहीं है, उससे भी वो टारगेट करके कहता है मैं इसे भी मरवा दूंगा। बेटा वो बताया ना कि आपको क्या कहा और आपने जवाब और नहीं दिया। जब ये लोग आए, सबके पास असला था, तो कहते सुलह कर लो वरना जानों से जाओगे। आप कितने लोग बैठे थे? हम घर में, मैं थी, मतलब फैमिली के जितने भी लोग थे वो हम बैठे थे। तो वो जो लोग बात आए, आपने की थी? जी बात हमने की थी। तो वो कहते कि जी सुलह कर लो वरना आप भी जान से जाओगे। अच्छा बेटा ये बताओ कि उस वक्त आपने को मकामी वन पे कॉल और डीपीओ वहाँ पे सूरत मिली थी पुलिस की? अच्छी सीसीबी के अलावा भी आपके साथ पुलिस ने ताउन किया? जी किया है, हाँ ताउन किया। अच्छा, सुलह में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो कह रहे थे कि सुलह कर लें? जी उनको नाम शामिल थे। नाम नहीं बताया? नहीं, नाम चले वो सर पहले बता चुके हैं, नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं। अल्लाह उनको हदायत दे और वो ऐसे लोगों से बचाव रखें अपना।